اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر۔ فبشرہم، خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ عرب لوگوں سے، اور ہمارے ذہن اس طرح کے ہیں نا، اسی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں۔ فبشرہم، ان کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، عذاب علیم کی۔ کن کو؟ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں صرف قرآن کریم کی یہ آیتیں نہیں ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ سورج بھی اللہ کی ایک آیت ہے۔ آیت میں نے نشانی، چاند بھی نشانی ہے، زمین بھی نشانی ہے، آسمان بھی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح حجت خدا جو ہوتی ہے، انبیاء کرام، یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ائمہ کرام بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پر لفظ قرآن اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن سے منکر ہوتے ہیں یا صورتوں سے منکر ہوتے ہیں، فرمایا جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں۔ سب چیزیں، ساری آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہیں، ان کے لیے یہ عذاب کی خوشخبری اللہ نے دی ہے۔ اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں خوشخبری سنا دو، خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من الناصرین۔ یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا و آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں یا کریں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، جو مرضی کرتے رہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، ان کے اعمال اکارت گئے دنیا و آخرت میں، دنیا میں بھی ضائع، آخرت میں بھی ضائع، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو خود مدد اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دنیا چلانے کے لیے بھی مددگار رکھے ہیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کی مدد لیں اللہ کے حکم سے۔ اصل مددگار اللہ ہے، مدد آتی اللہ کی طرف سے ہے۔ دلوں میں رحم اللہ پیدا کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ذرا کنسیپٹ اپنا کلیئر رکھیں، ورنہ تو میں تو فیضان کو ہی نہیں کہہ سکتا یار پانی پلا دے، میں تو پھر یہی کہوں یا اللہ پانی پلا دے۔ اللہ نے فرمانا ہے زبان حال میں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں ایک دوسرے کی آپ لوگوں نے ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے اسباب آپ نے پیدا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں؟ کیا تم نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ ان سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب اللہ کی طرف نہیں آتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اور وہ پھر جاتا ہے، روگردانی کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَّا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، چند دن ہم آگ میں رہیں گے۔ کچھ لوگ ہمارے، میں نے سنا ہے شروع میں جب ہم بچے تھے، یا اب بھی کبھی سن لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اوسی تھوڑے نہیں گزرے سوں بلا آخر جنت وے سو نہ بے۔ مسلمان جو تھے اسے کلمہ پڑھے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کھلے پولے کھاتے بلا وے سو بے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، چند دن، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ گنتی کے چند دن۔ کیا اللہ تعالیٰ سے آپ لکھوا کے لے آئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے؟ کوئی سند ہے اس بات کی؟ تو بس وہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اطاعت، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کریں۔ اور آخری آیت پڑھ کر یہی مکمل کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر، یعنی بالکل پوری دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں روزانہ صحیح تلاوت قرآن کریم کرنے کی، صحیح قرآن کریم کو سمجھنے کی، اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی، اور اس کا پیغام صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق و ہمت و ہدایت عطا فرما۔ اور یا اللہ جو ہم پڑھیں، جو ہم سے نیکیاں آپ کی مدد سے ہو جائیں، ہم تو اس اہل نہیں ہیں، آپ کرواتے ہیں، جو ہو جائیں وہ صدقہ پنجتن پاک برائم 14 معصومین کے قبول فرمائیں، اور ان کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آ چکے ہوئے، آ کے گزر چکے ہوئے، اور موجود سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو ایصال فرمائیں۔ یا اللہ کریم ہم سب کے گناہان صغیر اور کبیرہ معاف فرمائے۔ ہمارے والدین جو موجود ہیں ان کی زندگیاں دراز فرمائے، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، بہن بھائیوں کو اور تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو طول عمر عطا فرمائے، سب کو ہر بیماری، ہر دکھ، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے، سب کو اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے والا بنا دیں، ہمیں ایسا بنا دیں جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔